السلام علیکم، صبح بخیر سارے پاکستان اور پیارے پاکستان۔ ہم لوگوں کو اپنی نوجوان نسل سے، اپنے بچوں سے اکثر ہی شکوے رہتے ہیں اور اکثر ہی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے ان کے اندر وہ پہلا سا جو والدین کے لیے احترام ہوتا تھا یا بڑے بہن بھائیوں کے لیے جو احترام ہوتا تھا یا ایک دوسرے سے کی بات سے جو برداشت کا مادہ ہوتا تھا وہ بہت کم ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ اور یہ عدم برداشت جو ہے اس نے رشتوں کو خراب کرنا، برباد کرنا شروع کر دیا۔ لیکن آج کی میری ویڈیو ان نوجوانوں کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ آج کی میری ویڈیو جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں، جو اس وقت کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے لیے۔ رات ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے شیخو پورہ کی، اور شیخو پورہ کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بزرگ ایج کا آدمی جو چہرے پہ سنت رسول بھی سجائے ہوئے ہے اور کافی بزرگ ہے، وہ پھینٹی لگا رہا ہے جناب اپنی بہو کی۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ اس نے کھانا ٹائم سے نہیں بنایا۔ کیا آپ کو کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے دین میں اس طرح کوئی اجازت ملتی کہ جہاں سسر اٹھے اور اٹھ کر اپنی بہو کی پٹائی لگانا شروع کر دیں؟ کس نے اجازت دی اس کو؟ نہ آپ اپنی بہو کو مار سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اپنی بیٹیوں کو مار سکتے ہیں۔ اور اس بہو کا قصور یہ ہے کہ اس نے وقت پر کھانا نہیں بنایا۔ درگزر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے دل اور کلیجے اتنے ہی بڑے ہونے چاہیے ایج کے حساب سے۔ اور یہ کوئی ایسا بڑا قصور ہے بھی نہیں کہ ظاہر ہے ان کے بچے ہیں، بچے بعد سے ماں باپ کو اتنا تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بر وقت بہت سارے کام جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ایسے میں یہ دادا دادی کا ہی رول ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ان بچوں کی کیئر نہ صرف کریں، بلکہ یہ تھوڑا آگے اور پیچھے ہونے کے اوپر مار کٹائی والا سلسلہ نہ صرف نامناسب ہے بلکہ میں کہتی ہوں ناقابل برداشت۔ اور ان کا جو بیٹا ہے وہ کہیں باہر ملک میں ان کے لیے پیسے کما رہا ہے۔ یہ جو بچے باہر کما رہے ہیں جو ہمارے بھائی، جو ہمارے بیٹے، میں ان سے بھی التماس کروں۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ باہر والے جو کام ہے وہ کر کے تو پھر پاکستان میں کوئی کام سیٹ کر لیا کریں۔ جب شادی کریں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، اور اگر آپ پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ بیوی آپ جو ہے گھر والوں کے حوالے کر کے اور خود آپ دور دیس میں جا بیٹھیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی بیوی، اپنے بچے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ بہت ساری جو ہے طلاقیں یا غلط فہمیاں اسی طرح پیدا ہوتی ہیں کہ والدین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بیوی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، والدین کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بیوی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ اور اکثر ہی مرد میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کی اور اپنی ماں کی، باپ کی، چونکہ وہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر اپنی بیوی سے جو ہے ان کی غلط فہمیاں بہت زیادہ بڑھتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ اس لیے باہر رہنے والے حضرات کو چاہیے کہ یا تو وہ پاکستان میں اپنا کام سیٹ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ رہیں، یا تو پھر اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ باہر رکھیں۔ اور جو اس شخص کی طرح جس نے اپنی اپنی بہو کو مارا ہے، میرے خیال ہے وہ سسر ہو یا وہ باپ ہو، وہ جو بھی ہو، اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ یہ بزرگ ہونے کا یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ دوسرے کی زندگی اجیرن کرنے
اور آپ کسی دوسرے کی بیٹی کی عزت کو عزت نہ سمجھیں، اور آپ جو ہے نا ننگے سر اس کو بٹھا کے اور آپ اس کی ٹھکائی لگا رہے ہیں، اور یہی سب کچھ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو پھر آپ کو کیسا لگتا؟ اصل بیٹیاں وہی ہوتی ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں بیٹی بنا کر لے کے آتے ہو۔ آپ کی بیٹیاں تو رخصت ہو کے اس گھر سے جا چکی ہوتی ہیں، تو اس میں پھر احترام جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو احترام دیں گے تو بچے بھی ہمیں انشاءاللہ احترام دیں گے، اور اگر نہیں بھی دے رہے، باوجود کوشش کے، باوجود آپ کے احترام دینے کے نہیں بھی دے رہے، تب بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان کے اوپر ہاتھ اٹھائیں یا آپ مار کٹائی کریں۔ یہ جو ہے نا یہ بالکل غلط رویہ۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے فریق نے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہوگی، یا اس نے کوئی بات نہیں کی ہوگی، یا وہ کبھی کچھ کہتا ہی نہیں ہوگا۔ ہم چونکا جانتے نہیں، اس لیے ہم اس بارے بات نہیں کر رہے، لیکن ہم نے جو دیکھا وہ ناقابل بیان اور وہ ناقابل برداشت بات ہے۔ اگر اگلا کچھ کہہ بھی رہا ہے تو وہ بیٹھ کے بات کرنے سے جو ہے نا باتیں حل ہوا کرتی ہیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ جو ہے نا آپ کھڑے ہو کے ایک عورت کو مار رہے ہیں۔ اور حیرت ہے مجھے اس دوسری عورت پہ جو اس کی ساس ہے، جو وہاں آرام سے ٹہل رہی ہے اور یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کیا تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا تم ایک عورت نہیں ہو؟ اور ایک عورت اپنی موجودگی میں دوسری عورت کی توہین کروا رہی ہے۔ انتہائی غلط بات، انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو ہے نا بالکل پسند نہیں کرتا، اور اللہ پاک یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ معاملات کو اس نہج پہ لے جایا کرے کہ شوہر کو بیوی کو چھوڑنا پڑ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو دوسروں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو طلاق کی نوبت تک لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ جو شخص آپ کے گھر میں آیا ہے وہ آپ کی مرضی، آپ کی رضامندی سے ہی آیا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم دیکھ کر سوچ کر تو یہی لاتے ہیں نا کہ وہ بہت بیسٹ ہے، وہ بہت اچھا ہے، لیکن ہر انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ لازم نہیں ہے کہ آنے والا شخص صرف خوبیاں ہی لے کے آئے گا۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کے لیے اپنے دل کو کڑا کر کے، بڑا کر کے تیار رہا کریں، اور پھر اس کی جیسی نیچر ہے، اگر وہ آپ کے حساب کا نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں کہ جاؤ بھائی تم اپنی زندگی جیو اور ہم اپنی زندگی جیتے ہیں۔ اور رہا بیٹے کی بات، تو وہ جس کا شوہر ہے اس نے یقیناً اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کے ساتھ تمام تعلقات اس نے قائم رکھنے ہیں، اس کے حقوق کا، اس کے نان و نفقے کا سب ذمہ مرد کا ہے۔ لیکن اسی طرح والدین کی ذمہ داری بھی بیٹے پر ہے۔ وہ بے شک اپنے بیوی بچے جہاں چاہے رکھے، لیکن والدین کے حقوق اس کو پورے کرنے پڑیں گے۔ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ خود کھانے سے پہلے، اپنے بال بچوں کو کھلانے سے پہلے اپنے والدین کے کھلانے کا بندوبست کرے اور اپنے والدین کو پہنانے کا بندوبست کرے۔ آپ کا بہت شکریہ۔